بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی آیتیں پوری ہوئیں، اب یہ ایک حدیث کا ٹکڑا یہاں پیش کر رہے ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس خطبے پر مشتمل ہے۔ اول خطبہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ۔ خطبن یہ خطبتن کی جمع ہے۔ خطبہ کا معنی بیان، تقریر، تمہید، خطاب، یہ تمام معنی آتے ہیں خطبے کے۔ کہتے ہیں کانت اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیما بلغنی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن نعوذ باللہ ان نقول علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما لم یقل۔ خطبہ یخطبو خطابا، معنی تقریر کرنا، خطبہ پڑھنا۔ بلغنی، بلغا یبلغ بلوغن و بلاغن، اس کا معنی تھا پہنچنا، ٹھیک ہے۔ آزا یعوز عوزن و عیازن، اس کا معنی تھا پناہ چاہنا۔ کانت اول خطبۃ، سب سے پہلا خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، فیما، اس کے مطابق جو خبر ہم تک پہنچی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کے واسطے سے۔ اب یہاں مصنف بیچ میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ بیٹھیں جانے انجانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر دیدہ اور دانستہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی جو بات میں نے نہ کہی یا جس طرح کہی اس کے خلاف بتائے جان بوجھ کر، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ حدیث متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے سرکار کا یہ فرمان۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، اس لیے مصنف پہلے ہی اللہ پاک کی پناہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سب سے پہلا خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، اس روایت کے مطابق جو ہم تک پہنچی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کے واسطے سے، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اللہ کے رسول پر، یعنی آپ کی جانب وہ بات منسوب کریں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ اب کیا خطبہ دیا وہ یہاں سے، انہ قام فیہم فحمد اللہ واثنى علیہ بما ہوا اہلہ۔ قام یقوم، قیامن، کھڑا ہونا، حمیدہ یحمد حمدن، تعریف کرنا، اسنا یثنی اسناءن، ثنا کرنا۔ انہ قام فیہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی، بما ہوا اہلہ، ویسی جس کا وہ اہل اور مستحق ہے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد کیا فرمایا سرکار نے، یا ایھا الناس فقدموا لانفسکم، اے لوگو اپنے لیے آگے کا کچھ سامان بھیجو۔ فقدموا لانفسکم، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کے لیے آگے کرو۔ اب کیا آگے کرو؟ یعنی اب تمہیں دنیا سے مر کر جانا ہے، آخرت میں تمہیں اٹھایا جائے گا، تو وہاں کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ نیکیاں کرو، کچھ زیادہ راہ آگے بھیجو، تاکہ وہاں تمہاری جان اللہ کے قہر و غضب سے چھوٹے اور تم وہاں نجات پاؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، فقدموا لانفسکم، اپنے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجو۔ تعلمن واللہ لیسعقن احدکم ثم لیدعن
ان غنمه ليس لها راع، تعلمن یہ اصل میں تتعلمن ہے، اور اصل کروں تو اس کی اصل نکلے گی تتعلمون، یہ ہے واو بیچ میں سے گر گیا ہے، جیسے کہ گر جاتا ہے جب انہوں نے ثقیلہ آتا ہے، شروع کی ایک تا بھی حذف کر دی، کیونکہ جب مضارع کے شروع میں دو تا ہوں تو ایک کا حذف کرنا جائز ہے، تو تعلمن بچا۔ یہ مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر نون تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر بنون تاکید ثقیلہ ہے، یہ صیغہ ہے یہ، لیکن یہ امر کے معنی میں ہے، یعنی علمو کے معنی میں، علمو۔ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ مضارع کو جب نون تا ثقیلہ کے ساتھ لا کر یا بغیر اس کے لا کر حاضر کا صیغہ مضارع کا امر کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی مثالیں آپ کو احادیث میں کئی جگہ ملے گی، جیسے کہ یہاں پر ہے، اور اسی طرح حدیث جبرائیل میں بھی ہے، اور بھی کئی مقام پر احادیث میں اس طرح کا استعمال آپ کو ملے گا کہ مضارع صیغہ ہے مگر امر کے لیے استعمال ہے۔ تعلمن تم جان لو، واللہ باخدا لیسعقن احدکم، سعق یسعق سعقا، اس کا معنی ہے غشی طاری ہونا، اور یہاں مراد ہے موت کی غشی۔ لیسعقن احدکم، تم میں سے کسی پر موت کی غشی طاری ہو جائے گی، تم جان لو باخدا ضرور ضرور تم میں سے ہر ایک پر موت کی غشی طاری ہوگی، ثم لیدعن غنمہ، پھر وہ اپنی بکریاں چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر ضرور ضرور وہ اپنی بکریاں چھوڑ دے گا، لیس لہا راعن، جن کے لیے کوئی نگراں اور چروایا نہیں ہوگا۔ ودع یدع، ودع یدع، یدع اصل میں یو دعو ہے، چھوڑنے کے معنی میں، یو دعو، واو یہاں سے حذف ہو گئی تو یدعو بچا ہے یہ، اب چونکہ اس کے بعد نون تاکید ہے ثقیلہ اور یہ واحد کا صیغہ ہے تو عین پر بجائے پیش کے یہاں زبر آئے گا، لا یدعن، ٹھیک ہے، اس کی ماضی نہیں آتی ہے، وہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بولا ودع یدعو، ورنہ اس کی ماضی ودعو استعمال نہیں ہوتی ہے، اور اس کا غنم جو ہے، غنم یہ اس میں جنس ہے جو قلیل و کثیر کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، اس کی جمع بھی آتی ہے، جیسے قوم اس میں جنس ہے، قلیل و کثیر سب کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کی جمع آتی ہے اقوام، ایسی غنم اس میں جنس ہے، قلیل و کثیر پہ بولی جاتی ہے مگر اس کی جمع بھی آتی ہے، اغنام آتی ہے، غنوم بھی آتی ہے اس کی جمع۔ تم جان لو بخدا تم میں سے ہر ایک پر موت کی غشی طاری ہوگی، پھر وہ ضرور اپنی بکریوں کو چھوڑ جائے گا جن کے لیے کوئی چرواہا نگران نہیں ہوگا۔ ثم لیقولن لہ ربہ، پھر ضرور ضرور اس سے اس کا رب فرمائے گا، ولیس لہ ترجمان ولا حاجب یحجبہ دونہ، ولیس لہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ رب کی جانب راجع ہے، یعنی رب کا کوئی ترجمان نہیں ہے کہ وہ ترجمان کے ذریعے بات کرے، بلکہ وہ براہ راست بات کرے گا، اور نہ رب کا کوئی پہرے دار ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے پہرا دے، اللہ پاک سب کی حفاظتوں سے پاک ہے۔ پھر ضرور ضرور اس سے اس کا رب فرمائے گا، ولیس لہ ترجمان، اور اس کے لیے نہ کوئی ترجمان ہے، ولا حاجب، اور نہ کوئی پہرے دار ہے جو غیر سے اس کا پہرا دے۔ حجب یحجب حجبن، اس کا معنی آڑ کرنا بھی آتا ہے، پہرا دینا بھی آتا ہے، تو اللہ پاک کیا فرمائے گا اس سے، الم یاتی کا رسولی فبلغ کی ولغ کا، الم یاتی کا رسولی، عطا یاتی اتیان آنا، کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا، فبلغ کا، اور تجھے تبلیغ نہیں کی، وآتیتک مالا، اور میں نے تجھ کو مال دیا، وافضلت علیک، اور تجھ پر فضل و انعام کیا، فما قدمت لنفسک، تو تو نے اپنے کے لیے تو تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا، تو نے کیا آخرت کے لیے ذخیرہ کیا۔ افضل مانے آتا ہے انعام کرنا، تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا، کیا انتظام کیا تو نے، فَلْيَنظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا،
تو وہ ضرور دائیں بائیں دیکھنے لگے گا، فلا یرا شیئن، تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نہ دیکھ سکے گا۔ ثم لینظرن قدامہ، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا، فلا یرا غیر جہنم، تو جہنم کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ اس کے لیے ہوگا جو انتظام کر کے نہیں گیا ہوگا آخرت کا۔ تو حضور فرماتے ہیں فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار ولو بشق من تمرۃ فلیفعل ومن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ استطاعت مانے طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ وقا یقی وقایتن، اس کا معنی ہے بچانا، وجہ مانے چہرہ، اس کی جمع وجوہ اور اوجہن آتی ہے۔ نار مانے اس کا آگ ہے، اس کی جمع نیران آتی ہے۔ شقن کہتے ہیں شاق کو، ایک ٹکڑے کو، جمع اس کی شقوق آتی ہے۔ تمرتن اس کا معنی چھوارا بھی آتا ہے، کھجور کو بھی تمر کہتے ہیں، اس کی جمع تمرات آتی ہے۔ حضور فرماتے فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار، تو جس سے ہو سکے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، ولو بشق من تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو، فلیفعل، تو وہ ایسا کرے۔ یعنی اگر وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے نیکی جمع کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ ومن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اور جو یہ نہ پائے تو وہ پاکیزہ بات کے ذریعے اپنے آپ کو بچائے، یعنی اچھی بات کہے، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعفا۔ فإن بها، بها میں جو ضمیر ہے وہ کلمہ طیبہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یس جو ہے مطلقاً صدقے کی طرف۔ فإن بها تجزى الحسنة، کیونکہ اس کے ذریعے نیکیاں دی جاتی ہیں بدلے میں، عشر امثالها، 10 گنا سے لے کر الى 700 ضعفا، 700 گنا تک، ہے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا جو آپ نے پڑھا۔